السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اور میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ ہم بات کریں گے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور اسی طرح سے لندن میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ارشد شریف سینئر جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، پاکستان کے ٹاپ کے جرنلسٹ جن کی شہادت کے حوالے سے انکشافات ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ابھی تک کوئی سمری وزیر اعظم ہاؤس کو نہیں موصول ہوئی نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید 25 نومبر تک یہ معاملہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ نئے آرمی چیف کے لیے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں نواز شریف، وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر شاہ کی تقرری چاہتے ہیں، لیکن اس میں ایک قانونی اور ٹیکنیکل رکاوٹ ہے، اور وہ ٹیکنیکل رکاوٹ جو ہے اس کو عبور کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی، جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے بڑی سختی سے اپنا رد عمل دیا اور وزیر اعظم کو اس طرح کی کوئی بھی قانون سازی کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ آرمی ایکٹ جو ہے، پاکستان آرمی ایکٹ 1952، اس کے اندر وہ ایک ترمیم کر کے ریٹینشن کا لفظ ڈالنا چاہ رہے تھے، جس کے اوپر رد عمل آیا اور ان کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر شاہ 27 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، اور اگر ان کو نیا آرمی چیف لگانے کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے تو پھر اس میں سب سے پہلے ضروری یہ ہوگا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو 2 دن پہلے جو ہے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا یا ان کو ہٹا دیا جائے۔ تو ادارہ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی بھی جو آپ کہہ لیں پریسیڈنٹ یا مثال جو ہے وہ قائم نہیں کرنے دینا چاہتے، کیونکہ اس کا فوج کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لانگر ٹرم میں، یعنی کہ آنے والے وقتوں میں اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام واضح طور پر دے دیا گیا۔ پچھلے ہفتے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کے اندر چند فیصلے کیے گئے، ان میں یہ فیصلہ بھی شامل تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، فوج جو ہے وہ عوام کی رائے کا احترام کرے گی۔ عوام اس وقت الیکشنز چاہتے ہیں، موجودہ جو 12-13 جماعتوں کی حکومت ہے اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم جو یہ 12-13 جماعتوں کی اس وقت کوalition حکومت ہے، اس کا مزید بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے اور نہ اس کو لے کے چلیں گے، اور یہی پیغام نئے آنے والے آرمی چیف کے لیے بھی قابل عمل ہے، یعنی کہ فریش الیکشنز کی طرف جانا ہوگا۔ عوام جس کو ووٹ ڈال کر حکومت میں لانا چاہتی ہے، جس پارٹی کو بھی اس رائے کا احترام کیا جائے گا۔ فوج کسی بھی طرح سے الیکشنز کے اندر مداخلت نہیں کرے گی، یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور نہ ہی فوج عوام کا جو پرامن احتجاج ہے اس کی راستے میں کوئی رکاوٹ بنے گی، اور نہ ہی خدا نخواستہ کوئی گولی چلانے کے احکامات پر عمل درآمد کرے گی۔ تو یہ تو آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ہے۔ باقی جو ہے وہ 29 نومبر کو سینیارٹی لسٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور اس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد جو کور کمانڈر راول پنڈی ہیں اس وقت، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں جی ایچ کیو میں، لیفٹیننٹ جنرل نعمان جو اس وقت این ڈی یو میں پریزیڈنٹ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو بہاولپور میں کور کمانڈر کے عہدے پر تعینات ہیں، اور اسی طرح سے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر جو کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں۔ تو یہ نام ہے، ان کے اندر سے آپ کو کوئی نیا آرمی چیف جو ہے وہ اس کا چناؤ کرنا ہے، اس کی سلیکشن کرنی ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ بھی 29 نومبر کو جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا بھی آپ نے تقرر کرنا ہے۔ تو سینیارٹی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہونا چاہیے، اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کو نیا آرمی چیف تقرر ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ یہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام بھی جو ہے وہ کافی عرصے سے گردش میں ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اس ہفتے کے اندر ہو جائے گا۔ مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ مجھے درگزر کر دیجیے گا کہ شاید آرمی چیف خود سمری لے کے جائیں، اور یہ سمری عین ممکن ہے کہ 26 نومبر کو وہ لے کے جائیں، جبکہ وزیر دفاع 25 نومبر کی بات کر رہے ہیں،
اور اس دن یہ فیصلہ عمل میں لایا جائے. تو اس دن 26 نومبر کو جو سینئر موسٹ ہیں اس وقت لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر شاہ، ان کا لاسٹ ڈے ہوگا ورکنگ کا. 27 نومبر سے وہ سبکدوش ہو جائیں گے اپنے عہدے سے. اینی ہاؤ یہ تو عمل جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. پی ڈی ایم کی بڑی خواہش تھی کہ وہ کیونکہ عوام میں جا نہیں سکتے، جس طرح سے 7 مہینے کے اندر پاکستان کے زر مبادلہ جو 16 ارب سے اس وقت 7.5 ارب ڈالر کے اوپر آ گئے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس گر چکی ہیں، پاکستان میں مہنگائی کی شرح اس وقت دیکھ لیں، پاکستان کے اندر گیس کا بحران دیکھ لیں، پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، پاکستان میں روپے کی قدر دیکھ لیں. کارخانے بند ہو گئے ہیں، ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں، بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. نہیں ہو کسی بھی اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو موجودہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس کی کوئی سیاسی ساکھ نہیں رہی ہے، اور وہ یہی ماضی کے اس کے اوپر چلنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا مرضی کا آرمی چیف لگا کر اور الیکشنز کو مینیپولیٹ کر لیں گے. تو بالکل ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو پچھلے 7 مہینے کے اندر 20 نشستوں پر پنجاب میں بائی الیکشنز ہوئے، اور اسی طرح سے 9 یا 10 نشستوں کی جو قومی اسمبلی کی تھی جس میں عمران خان اکیلے پی ڈی ایم کے خلاف کھڑے ہوئے اور الیکشن جیت گئے. تو اس صورتحال کو آپ دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ عوام کا موڈ بالکل پی ٹی آئی کی طرف ہے، اور عمران خان کی پارٹی 2/3 اکثریت سے زیادہ جو ہے نا وہ جیت کر دوبارہ حکومت میں آئے گی. یہ تو جو ہے نا آپ کو میں سرویز کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ڈیفالٹ 75% سے 80% تک ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرویز کہہ رہے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی پی ڈی ایم کے لیے ورثم ہے، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے اگر آرمی چیف کے معاملے کو متنازع بنائے گی تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے، فرض کیجئے شہباز شریف جو ہیں اپنا مرضی کا آرمی چیف لگانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ مستعفی ہو جائیں گے. تو نئے آرمی چیف کی تقرری کیسے عمل میں لائی جائے گی؟ اس کے لیے تو پھر آپ کو یا تو معاملہ سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا، یا پھر آپ کو الیکشنز کی طرف جانا ہوگا، اور اس وقت تک جو ہے موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ کنٹینیو کر لیں. لیکن ان کی الوداعی دورے جو ہیں وہ تقریباً ختم ہونے والے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ اب وہ ان کو پیشکش بھی کی گئی تو وہ نہیں لیں گے. لیکن حالات اور واقعات اگر ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کی جانب سے عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بیان آیا کہ جی ہوسٹائل ممالک کی خفیہ جو ایجنسیز ہیں، یعنی کہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ عمران خان کو ختم کر سکتی ہے، ان سے ان کو خطرہ ہے. بھائی آپ وزیر داخلہ ہیں، دشمن ممالک کی جاسوس کے ادارے جو ہیں وہ عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو تحفظ فراہم کریں اور ان کے عزائم کو ناکام بنائیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. عمران خان اس وقت سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں. ان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں ملک کی اندرونی استحکام کے حوالے سے خطرناک ہو سکتے ہیں، عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں. ویسے ہی معاشی عدم استحکام ہے. تو آپ کو یہ ذمہ داری آپ کی ہے. یہ کہنا کہ جی نہیں ان کو ان سے خطرہ ہے، یہ بالکل ایک اپنی جو ہے نا شکست ماننے کے مترادف ہے. دوسری بات وزیر داخلہ صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ جو لندن میں انکشافات سامنے آئے ہیں عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے، ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، یہ جو نسیم حیدر صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں وہاں پر مقامی لندن میں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف نے ان کو عمران خان پر اور ارشد شریف پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کے لیے ان کو احکامات دیے تھے، شوٹرز کا ارینجمنٹ کرنے کا کہا گیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ برٹش پولیس کو ایک اپنا بیان بھی دے دیا ہے. تو سب سے پہلے تو نواز شریف کو یہاں طلب کیا جائے. نواز شریف کو کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب اگر اس پہ نہیں ہیں تو وہاں پہ ہٹ جانے کا دعویٰ بھی وہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ نسیم حیدر صاحب جو ہیں، مجھے ان کی اس وقت سامنے آ کر اس طرح کا بیان دینا جو ہے اس میں کچھ شکوک و شبہات لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سے یہ شوٹرز کی بات کی جا رہی تھی اور قاتلانہ حملے کی بات کی جا رہی تھی تو آپ اس وقت کیوں نہیں سامنے آئے؟ اس وقت آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ ارشد شریف ہمارا پیارا بھائی، پاکستان کا سب سے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے وہ شہید ہو گیا.
ابھی تک اس کے کیس میں کوئی پیش رفت ہمیں خاطر کا نظر نہیں آئی ہے. عمران خان سابق وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں، انہوں نے 3 نام لیے، ان 3 ناموں کے حوالے سے کوئی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہو سکی ہے. تو یہ اس موقع کے اوپر آپ کا آ کر لندن میں اس طرح کا بیان دینا یہ قابل فہم نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے اٹھتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا ہی وہ تھا تو آپ اس واردات سے پہلے یہ بیان دیتے اور وہ کرتے، تاکہ ارشد شریف کی جان تو بچ جاتی اور عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ جو تھا وہ نہ ہوتا. تو آپ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ اس سازش کا حصہ تھے، بھلے آپ نے شوٹر پرووائڈ نہیں کیے لیکن آپ کے علم میں تو تھا. تو یو آر آلسو پارٹ اینڈ پارسل آف دس کانسپریسی ٹو ایلیمینیٹ، ٹو کل اور ٹو کیری آؤٹ assassination of former Prime Minister of Pakistan Imran Khan and Pakistan's senior most journalist Arshad Sharif. So your liability cannot be ruled out, and you could be part of an abatement also. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اپنی جگہ پہ بڑے سوالات جو ہیں اس سے اٹھتے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھیں، ارشد شریف نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا وہ کیوں پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، ان کو کیوں جانا پڑا، ان کے خلاف 16 مقدمات کنہوں نے دائر کیے تھے، وہ کریکٹرز اگر وہ کردار آپ سامنے دیکھیں تو وہاں سے کڑیاں ملتی ہیں. اور مریم نواز یا نواز شریف ہوں، یہ تو یقیناً سٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ ارشد شریف نے جس طرح سے خبریں کی، انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا، تو ان کی کرپشن جو تھی، ان کی منی لانڈرنگ جو تھی، اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا تھا. تو اس لیے یہ سازش تیار کرنے میں ان کا کردار بالکل ہو سکتا ہے. ان کو قتل کروانے کے لیے احکامات جاری کرنے کا، پیسے دینے کا، سارا کچھ کردار جو ہے وہ ان کا ہو سکتا ہے. مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، ان سب کی مداخلت جو ہے، ان سب کا کردار جو ہے، ان کی انوالومنٹ جو ہے، اس کو ہم مسترد نہیں کر سکتے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی اس موقع کے اوپر اپنی گردن بچانے کے لیے سارے معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.